شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 سنہری اصولوں میں سے پہلا اصول ہے توفیق صرف رحمان ہی کی مدد سے ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں شعیب علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 88۔ اگر اللہ رب العزت کی توفیق آپ کو مل جائے تو یقین مانیں کہ آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کر دی گئی ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو یہ نعمت نہ ملے تو اس کا نتیجہ سوائے محرومی و ناکامی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ توفیق صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا مالک صرف رحمان ہے۔ انسان تو بہت کمزور، خطا کار اور کوتاہ ہے، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اس مسنون دعا میں بھی ہے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، اس لیے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد مت کرنا اور میرے سارے معاملات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سنن ابی داود 5090۔ معلوم یہ ہوا کہ اس شخص کو دنیا اور آخرت کی سعادت کی بشارت ہے جس کو اللہ رب العزت کی توفیق مل گئی۔ ویسے تو تمام تر طاعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ناکام و نامراد ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور بغیر اس کی مغفرت ہوئے وہ مہینہ گزر گیا۔ سنن ترمذی 3545۔ کمال یہ نہیں ہے کہ رمضان آپ کو مل جائے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ رمضان میں آپ کو اس کے فائدے سمیٹنے کی توفیق مل جائے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو رمضان کو تو پا لیتے ہیں مگر اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، بلکہ اس کے برعکس وہ اس ماہ مبارک میں انتہائی کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، فرائض کو چھوڑتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے صدق قلب کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور عاجزی و انکساری کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے گڑ گڑائیں اور گریہ وزاری کرتے ہوئے اس سے توفیق کا سوال کریں اور کہیں اللہم وفقنا للصیام والقیام وصالح الاعمال فی رمضان، کہ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے، قیام کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرنے کے ساتھ ساتھ حصول توفیق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ سچائی اور اخلاص پر مبنی تعلق قائم کرے اور احسن انداز میں اس کی عبادت کرے۔ مطرف بن عبداللہ جو کہ تابعین میں سے ہیں اور انتہائی عابد و زاہد تھے، سن 95 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ توفیق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
لو اخرج قلبی فی یدی هذه اليسار وجیء بالخیر فجعل فی هذه اليمنى ما استطعت ان اولج قلبی منه شیئا حتی یکون اللہ یضعہ. اگر میرے دل کو میرے بائیں ہاتھ میں نکال دیا جائے اور تمام تر خیر کو لا کر میرے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے تو میں اس خیر میں سے کچھ بھی اپنے دل میں ڈالنے کی استطاعت نہیں رکھتا الا یہ کہ اللہ رب العزت خود ڈال دے. چنانچہ معلوم ہوا کہ انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نہ تو نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی برائی سے بچ سکتا ہے. لہٰذا رمضان المبارک کے فوائد کو سمیٹنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے توفیق کا سوال کرے. وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.